بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک جیسی شخصیت سے لقب خاص حاصل ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور قد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بعض مورخین کے نزدیک بعید القیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیو ملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور اس کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جس میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحر روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ اس طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطر داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اس طرح رسول اکرم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینہ تک تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس موزور گھوڑے کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی منہ اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اکرم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے لیے قرار آ گیا ہو۔ نواسے رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تبھی سے آپ اس گھوڑے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک دفعہ شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تو اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہان اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے بھی پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں؟ میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے مولا حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی، اس کے دل میں فوراً لالچ آئی کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوج ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئی تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس آنے تک نہ دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کربلا میں موجود حضرت امام حسین کا گھوڑا کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کی بھی ہاتھ نہ لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سوار نہ ہوا۔